ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ بھارت نے مسلم مخالف متنازع شہریت قانون کے خلاف 16 سے زائد راستوں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ پورے بھارت میں ہزاروں مسلمانوں پر جھوٹے مقدمات قائم کرنے کے علاوہ گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ، خواتین کے ساتھ ناروا سلوک جاری ہے۔ بھارت میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ بھارتی ریاست بنگال کے بدنا پور ضلع میں چرچ پر بی جے پی سے تعلق رکھنے والے 30 سے زائد افراد نے حملہ کر کے عمارت کو شدید نقصان پہنچایا۔ حملے میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ بھارتی فوجی سربراہ جنرل بپن راوت کو عہدے سے سبکدوش ہونے سے ایک دن قبل ہی بھارتی حکومت نے ملک کا پہلا چیف آف ڈیفنس اسٹاف نامزد کر دیا ہے۔ وہ فوجی امور پر بھارتی حکومت کے یکنوکاتی مشیر کے طور پر کام کریں گے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہندو برتری کے لیے مودی کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ معصوم کشمیریوں کے حقوق و کشمیر کا مقدمہ ہر فورم پر اٹھانے اور ان کی آواز بننے کے لیے پرعزم ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی ایک اور سازش۔ مقبوضہ علاقے کی ہائی کورٹ نے غیر کشمیری اور غیر لداخی لوگوں کے لیے نوکریوں کے مواقع کھول دیے ہیں۔ دراصل مقبوضہ کشمیر میں قابض حکومت نے تعلیمی نصاب میں تاریخ کی کتب کو تبدیلی کے ساتھ شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں 149ویں روز بھی وادی کشمیر اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں جاری فوجی محاصرے اور پابندیوں سے لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت آئے روز پاکستان کو آزاد کشمیر پر حملے کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے، لیکن بھارت کے ہی ایک مشہور تجزیہ نگار بھارت بھوشن BBC اردو کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے بھارتی حکومت کی گیدڑ بھپکیوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ آپ نے کشمیر کا ویسے ہی برا حال کر دیا ہے، پورے اسٹیٹ کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، یونین ٹیریٹری بنا دی ہے، پولیٹیکل پروسیس ختم کر دی ہے۔ 70-80 لاکھ لوگوں کے لیے آپ نے 9 لاکھ وہاں پہ فوجی اور پولیس لگا رکھی ہے۔ اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، کشمیر کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ اگر پاکستان اور کشمیر پہ آپ کچھ بھی حرکت کریں گے تو کیا آپ سوچتے ہیں پاکستان چپ بیٹھے گا؟ پاکستان کا اسٹریٹجک امبریلا ہے، وہ نیوکلیر نیشن ہے، اس کا استعمال کرے گا، وہ اس کو مجبوراً کرنا پڑے گا۔ اور یہ لوگ، ان کو بھی معلوم ہے یہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن یہ یہاں پہ آگ لگانے کا کام کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیشہ بھڑکے رہے۔ جب تک اس کے دماغ میں اتھل پتھل رہے گی اور وہ دیکھا گیا کہ نہیں ہمارا دشمن تو اسی دیش میں ہے، ہماری اکنامک کنڈیشن خراب ہے، ہمارا سوشل فیبرک بالکل تار تار ہو چکا ہے، آپ بھارتیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی سٹیزن شپ پروو کریے، کچھ نہیں کر پائیں گے یہ لوگ۔ دیکھیے پاکستان سمجھدار ملک ہے، ہم سوچتے ہیں کہ خالی سمجھداری بھگوان نے ہم کو ہی دی ہے، باقی سب بیوقوف ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ اور ٹریجڈی یہ ہے کہ اس دیش میں بیوقوفوں کا راج آ گیا، جو سمجھتے ہیں انہی کو سب کچھ معلوم ہے۔ ہندوتوا کے علمبردار بھارت میں اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، لیکن بھارت کے عوام کی آنکھیں اب کھل چکی ہیں اور وہ فسطائی حکمرانوں کی فریب کاری میں نہیں آئیں گے اور مودی حکومت سے عوامی مسائل کے بارے میں جواب طلب کریں گے۔